آپ کے ملائے ہوئے نمبر سے فی الوقت رابطہ ممکن نہیں. برائے مہربانی کچھ دیر بعد کوشش کیجیے. شکریہ. The number you have dialed is not responding at the moment. Please try again later. اگلا اسٹیشن گجو ماتا. اگلا اسٹیشن پارلیمنٹ ہاؤس. اگلا اسٹیشن کمیٹی چوک. جیب قطروں سے ہوشیار رہیے. اپنے اپنے سامان کی خود حفاظت کیجیے. شکریہ. باکمال لوگ لاجواب سروس. ویلکم ٹو PIA. PIA میں خوش آمدید. تمام معزز مسافروں سے گزارش کی جاتی ہے کہ اپنی نشستوں پہ بیٹھ جائیے اور اپنے سیٹ بیلٹ باندھ لیجیے. کچھ ہی دیر میں PK بوئنگ 777 جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کراچی سے اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ اسلام آباد کے لیے روانہ ہوگا. شکریہ. تمام مسافروں سے گزارش کی جاتی ہے کہ سفر کی دعا پڑھ لیجیے. سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ. شکریہ. جب مجھے بات نہیں کرنی ہوتی میں کہہ دیتی ہوں کہ آپ کا مطلوبہ نمبر دوسری کال پر مصروف ہے, برائے مہربانی انتظار کیجیے. اور پکڑی گئی کبھی؟ اچھا پکڑی نہیں جاتی, نہیں پکڑی جاتی, کال کاٹ دیتے ہیں لوگ. اسی طرح اس کال کو اسی طرح کہ اس کال کو ملانے کے لیے آپ کا بیلنس نہ کافی ہے, برائے مہربانی اللہ کے واسطے اکاؤنٹ ریچارج کر لیں. کچھ لوگوں کو کہنا پڑتا ہے اللہ کے واسطے, وہ بیچارے جا کر نہ جانے کتنی وہ ریچارج کرتے ہوں گے پھر کال کرتے ہوں گے. اوکے, تو سب سے مزے کا پرانک یا کسی کو تنگ کیا کوئی انسیڈنٹ یاد آ رہا ہو شیئر کرنا چاہو؟ جی میں نے ایک دفعہ کراچی کی بات ہے, when I was in کراچی, تو مجھے نو نمبر سے کالز آتی تھیں, تو میں بہت فیڈ اپ ہو گئی. اور میرا مسئلہ یہ ہے نبیہا کہ میں فون نہیں اٹھاتی ہوں, کیونکہ اگر میں فون اٹھا لوں تو لوگ میرے پیچھے پڑ جاتے ہیں میری آواز کے, تو میں جو بھی ہونا میسج پہ ہی رپلائی کر دیتی ہوں. اتفاق یہ ہوا کہ میں نے فون اٹھا لیا. اب وہ کوئی رانگ نمبر ہی تھا, اینڈ ہی سیڈ کہ میڈم آپ کی آواز بہت پیاری ہے, وہ گڈ نائٹ گڈ مارننگ کے میسیجز. میں پریشان ہو گئی. میں نے ان کی خیر معلومات تھوڑی سی کی اور پھر کوشش کی کہ میں نا ان کو کسی طرح اپنی آواز کے تھرو ہی ڈالوں. میں نے فون کیا, میں نے کہا میں رینجرز ہیڈ کوارٹر سے بات کر رہی ہوں, فلاں آفیسر, آپ کی کمپلین ہمیں ریسیو ہوئی ہے, کچھ ہی دیر میں ہماری موبائل ٹیم آپ کے پاس پہنچے گی اور آپ کو حراست میں لے لے گی. کہیں نہ جائیے گا, موبائل آف مت کیجیے گا. شکریہ. دوبارہ یقین کریں آج کی تاریخ ہے, اس بندے کا وہ نمبر ہی کہیں غائب ہو گیا. ویسے یہ تو آپ نے آئیڈیا بھی بڑا اچھا دیا, کیونکہ پرینک کالز کرتے ہیں یا جو تنگ کرتے ہیں, ایسا وائس نوٹ بنا کر ہم بھی اپنے پاس رکھ لیں تو بھائی دوبارہ کسی کو رانگ نمبر نہیں آئے گا. اچھا اتنی مطلب بیوٹیفلی آپ اپنے میسیجز میں جو ایکسپریشن ڈالتی ہو, اور ایکسپریشن آنے سے کسی بھی جملے میں جان ڈل جاتی ہے, سو یہ اتنا فلالیس آپ ایفرٹلیس کیسے کر لیتی ہو؟ پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے. میں نے بچپن میں ریڈنگ بہت کی ہے, انگلش کی ہو اردو کی ہو. اس کے علاوہ جو آپ نیوز پر سنتے رہتے ہیں بلیٹنز, میں سنتی تھی, اور جو اخبار میرے گھر میں آتا تھا انگلش اردو کا, تو میں اس کو بڑا فریکوینٹلی ریڈ کرتی تھی, بالکل اسی انداز میں. اور اپنے چہرے کے ایکسپریشنز میں خود کھڑے ہو کے آئینے میں دیکھتی تھی کہ میں جب بول رہی ہوں تو کیسا لگ رہا ہے, میں اس کے اندر اور ایکسپریشنز کیسے ایڈ کر سکتی ہوں. اب جیسے میں آپ کو ایک چھوٹے سا مثال دیتی ہوں آپ کے چینل کے لیے. IVRs کا آپ نے سنا ہوگا, انٹریکٹیو وائس رسپانس, جو ہم سنتے ہیں جب کہیں فون اٹھاتے ہیں تو روبوٹک آوازیں آ رہی ہوتی ہیں, جیسے تھینک یو فار کالنگ نیو نیوز کال کرنے کا شکریہ. اردو میں معلومات کے لیے 1 پریس کیجیے. فار سروس ان انگلش پریس 2. یا کسی بھی وقت ہمارے نمائندے سے بات کرنے کے لیے 0 پریس کیجیے. امیزنگ. سو میرب آپ اس کے ساتھ ساتھ ریڈیو بھی کرتی ہو, سو مجھے بتاؤ کہ زیادہ انٹرسٹنگ آپ کو کیا لگتا ہے, وائس اوور کرنا یا ریڈیو پر بات کرنا؟ آبویسلی ریڈیو پر بھی آڈینس کے ساتھ انٹریکشن کرنا, اور یہ میسیجز آپ اتنا بیوٹیفلی یہ بھی ڈیلیور کر رہی ہو, سو زیادہ کس چیز میں مزہ آپ کو آتا ہے؟ نبیہا یہاں میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہوں گی جو کہ میری اپنی دل کی آواز ہے. وائس اوور وہ ہے جو ایک سمجھ لیں کہ میری رزق کا ذریعہ بھی ہے, لیکن جو ریڈیو ہے اس کے ساتھ میری ایک الگ انسیت ہے, میری ایک الگ جو ہے پہچان ہے وہاں پہ. بالکل. اور وہاں پہ میرا ایک بہت بڑا لسنر بینک ہے, صرف پاکستان اور اسلام آباد میں نہیں بلکہ پاکستان سے باہر بھی. تو اگر مجھے زندگی میں کبھی وائس اوور نہ بھی ملے لیکن میں ریڈیو نہیں چھوڑوں گی. میرا ریڈیو سے ایک الگ تعلق ہے اور میں اپنے لسنر سے باتیں کرنا مجھے بہت پسند ہے.
اور کہتے ہیں نا کہ جب میں آتی ہوں تو میری اسٹارٹنگ کی کچھ ایسے ہوتی ہے کہ السلام علیکم اسلام آباد، السلام علیکم پاکستان، میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کی اپنی آر جے، جی ہاں آپ کی اپنی آر جے رمشا باسط شیخ. باتیں تو چلتی رہیں گی، البتہ وقت ضرور ختم ہو جائے گا، لیکن کوئی بات نہیں، ہم وقت بھی ختم نہیں ہونے دیں گے اور باتیں بھی کرتے رہیں گے. That's amazing, that's amazing. رمشا، وہ کب آپ کو فرسٹ ٹائم ریئلائز ہوا تھا ان یور لائف کہ آپ کی اتنی خوبصورت آواز ہے؟ اور کمپلیمنٹس تو آئی ایم شیور آپ کو ملتے ہوں گے، تو بچپن سے ہی آپ اتنا خوبصورت بولتی تھی، آپ کی پروننسیشن، تلفظ، آواز، یا پھر بڑے ہونے کے ساتھ یو ورکڈ آن اٹ؟ یہ بات میں ضرور جاننا چاہوں گی. جی میں آپ کو یہاں بتا دوں، میری اسکولنگ میرا کالج، میری یونیورسٹی سب کراچی کی ہے، اور میرا تعلق جس خاندان سے ہے الحمدللہ سب بہت میٹھا بولتے ہیں، اسپیشلی میری امی. میں جو بھی آج آپ میری ذات میں کوئی بھی چیز دیکھتی ہیں، تعریف کر رہے ہیں، پاکستان اگر کچھ کہہ رہا ہے تو اس میں صرف میری جو ہے والدہ ہیں، ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے کہ وہ جس طرح مجھے سمجھاتی تھیں. شی از ویری کوالیفائڈ ویمن، اور وہی مجھے ساری کریکشنز کرتی رہی ہیں تلفظات میں. اور جہاں تک بولنے کی بات ہے تو الحمدللہ میں بچپن سے ہی ایسی بات کرتی ہوں، اور جس طرح میں ٹی وی پہ بات کر رہی ہوں میں اسی طرح ریڈیو پہ بھی ہوتی ہوں، اور میں اسی طرح اپنے گھر میں بھی ہوتی ہوں. لائک آئی یوز ٹو ٹاک لائک دس. رمشا، مجھے یہ بتائیں، آر یو فرام پنجاب؟ آپ نے بتایا آپ کی اسکولنگ کراچی سے، تو ویسے آپ پنجابی ہیں؟ شروع سے آپ اسلام آباد رہے؟ نہیں، میری پیدائش، میرا براٹ اپ سارا کراچی کا ہے، اور وہیں پہ میں پیدا ہوئی، وہیں پلی بڑی، وہیں پہ میں نے اپنی تعلیم حاصل کی، اور اب سے تقریباً 4 سال پہلے میں اسلام آباد شفٹ ہو گئی. اچھا، تو آپ پنجابی تو انڈرسٹینڈ کرتی ہوں گی؟ جی پنجابی انڈرسٹینڈ کرتی ہوں. آئی تھنک آپ گیس کر رہی ہیں میں آپ کو کیا کہاں لے کر آ رہی ہوں. میں بالکل آپ کو اسی ٹریک پہ لے کر آ رہی ہوں. میں نے آپ کی اتنی پیاری آواز ہے، میں پنجابی میں کچھ سنے بغیر میں تو یہ سیگمنٹ وائنڈ اپ ہی نہیں کروں گی. چلیں میں آپ کو سناتی ہوں. مزے کی بات ہے، اس کی ریزن یہ کہ ہم پنجابی ذرا تھوڑے سے لاؤڈ ہوتے ہیں، اور ہم بڑا نفاست سے، بڑے پیار سے بول رہے ہوتے ہیں، لیکن جب اماں کو یا گھر میں کسی کو غصہ چڑھتا ہے نا تو فوراً وہ جب پنجابی کی ایک ٹون آتی ہے نا، آئی ایم شیور کہ وہ ہمارے سارے یہاں پہ دیکھنے والے لوگ انڈرسٹینڈ کریں گے کہ وہ بڑی میٹھی اور بڑے مزے کی ہوتی ہے. تو میں آپ کی اتنی پیاری آواز میں پنجابی کا ایک جملہ ضرور سننا چاہوں گی. ضرور. اکثر آپ کو پتہ ہے امیاں جو ہوتی ہیں ان کے سامنے آپ کے کوئی ایکشنز نہیں چل رہے ہوتے، آپ کچھ بھی کر لیں، ہم دنیا کے لیے ہیرو ہیروئن ہوں گے، بٹ اپنے پیرنٹس کے سامنے اور اپنی اماں کے سامنے تو بالکل نہیں ہوتے. تو میری امی اکثر جب مجھے ڈانٹ رہی ہوتی ہے میں کہتی ہوں امی ایک خطے میں سوڑیاں اتو نخرا بھی کوئی نہیں. تو اماں آگے سے کیا کہتی ہے؟ امی کہتی ہیں چپ کرو. تو ان کا پھر غصہ بھاگ جاتا ہے میرے سامنے. ہاں میں کہتی ہوں امی دیکھیں کتنی پیاری بیٹی ہے آپ کی، کوئی نخرے نہیں ہے، پورا پاکستان اس کی آواز سنتا ہے اور آپ کو میری آواز کی قدر نہیں ہے. یہ تو امی کہتی ہیں ممی کہتی ہیں جتنی قدر مجھے ہے نا اتنی قدر شاید کسی کو بھی نہ ہو. یہ تو بات ہے، یہ تو بات ہے. یہ تو امی کے غصے کی آپ نے بات کی نا کہ آپ آگے سے یہ کہتے ہیں جب آپ کو غصہ آتا ہے پھر ٹون چینج ہوتی ہے، پھر تھوڑا سا یہ جتنا میٹھی میٹھی آواز ہے یہ غصے میں کیسے ہوتی ہے؟ میں آپ کو آج یہاں پہ ذرا ایک راز کی بات یہ بتا دوں، مجھے بہت کم غصہ آتا ہے، میری نیچر غصے والی بالکل بھی نہیں ہے. اس کا منترا کیا ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کر دو. یہ ہمیشہ سے ایسا مزاج رہا ہے لیکن اب زیادہ ہو گیا ہے، اور کہتے ہیں نا کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتے ہیں تو آپ کی جو نیچر ہے وہ خود بخود تبدیل ہو جاتی ہے. تو میں غصہ جب آتا ہے تو میں بس 3 دفعہ پڑھتی ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور اس کے بعد میں تھوڑی دیر خاموش ہو جاتی ہوں. لیکن یہ ہے کہ میں کبھی لاؤڈ نہیں ہوتی، کسی سے بدتمیزی نہیں کرتی، اور اگر کسی سے غصہ ایکسپریس بھی کروں تو بہت تہذیب اور تمدن کے اندر رہتے ہوئے کرتی ہوں. That's very nice. اچھا تو ویسے بھی آپ باتونی ہو، باتیں کرنے کا شوق ہے، اپنے کو ریڈیو کا ایکسپیرینس شیئر کرو، وہاں پہ لوگوں سے جو انٹریکشن ہوتا ہے ان کا رسپانس کیسے آتا ہے when they listen to you، تو وہ تھوڑا سی جرنی اپنی ہمارے ساتھ رمشا پلیز بتاؤ. ریڈیو کا سفر میرا جو ہے 2021 میں شروع ہوا تھا. اس سے پہلے میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں کبھی آر جے بنوں گی، یا مجھے آر جے کا اتنا کوئی لگاؤ بھی نہیں تھا. لائف کی ایک چھوٹی سی آپ سے چیز شیئر کروں گی. مائی مدر شی واز ناٹ ویل فیو ایئرس بیک. مجھے ارطغرل کے لیے آفر ہوئی تھی فار ویری بگ کیریکٹر، لیکن اس دوران مائی مدر واز فائٹنگ فرام کینسر. الحمدللہ شی از فلی ریکورڈ ناؤ، لیکن میں پھر وہ کنٹینیو نہیں کر سکی تھی. 2021 میں نے ریڈیو جوائن کیا، اور جب میں نے ریڈیو
रेडियो ज्वाइन किया तो आप समझ लें कि मैं बस रेडियो की होके रह गई. आज अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव अ वेरी गुड लिसनर, और उनके साथ जब मैं बात करती हूँ और जब वो मुझसे बात करते हैं, मेरी कोशिश होती है कि मैं फी सबीलिल्लाह काउंसलिंग कर सकूं और लोगों को बता सकूं कि कुछ भी नामुमकिन नहीं है. अगर अल्लाह की मदद आपके साथ हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं. मैं कुछ भी नहीं थी, अल्लाह ताला ने मुझे एक आवाज़ दी, लेकिन उस पर मुझे कभी गुरूर नहीं करना चाहिए. मेरी गर्दन में कभी सरिया नहीं आए कि अगर मुझे अल्लाह ताला ने ये इज्जत मकाम दिया है तो मैं इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाऊं या इसको गलत तरीके से रिप्रेजेंट करूं. मैं तो चाहती हूं कि मुझे इंटरनेशनल फोरम पे भी मैं पाकिस्तान का नाम जो है रोशन कर सकूं. मुझे मौका मिले कि मैं एक बार लाइफ में पाकिस्तान को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करूं. तो लिसनर के साथ ये जो है ना, मुझे जो हौसला मिलता है वो फैमिली के बाद मेरा लिसनर है, जो मुझे सपोर्ट करता है, जो मुझे बताता है, जो मुझे सुनता है, अपना कीमती वक्त निकाल के मेरा शो सुनता है. तो दिस इज अ वेरी बिग थिंग फॉर मी. थैंक यू सो मच रमशा, मुझे आपसे बात करके बड़ा मजा लगा, बड़ी इंटरेस्टिंग रही गुफ्तगू, और स्पेशली और ऐसे ही हंसती रहें, ऐसे ही मुस्कुराती रहें.